NA-130 سے نواز شریف کے کاغذات کی منظوری الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے NA-130 لاہور سے کاغذات کی منظوری کو چیلنج کیا گیا اور الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی۔ اپیل کنندہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا ہے، وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ ریٹرننگ افسر نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیے۔ شیخ رشید اور ان کے بھتیجے کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ ریٹرننگ افسر نظارت علی نے شیخ رشید کو ان کے کاغذات پر اعتراضات کی کاپیاں فراہم کر دیں، جس کے مطابق شیخ رشید احمد نے اپنے اثاثوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ریٹرننگ افسر کے مطابق شیخ رشید کے ظاہر کردہ اثاثوں کی مالیت سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شیخ رشید نے کاغذات میں سال 2021 سے 2023 کی آمدن کا ذکر نہیں کیا۔ شیخ رشید نے محکمہ جنگلات مری کے ریسٹ ہاؤس کا بل بھی ادا نہیں کیا۔ شیخ رشید نے ادائیگی کے بغیر 4 سے 9 ستمبر 2022 تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ شیخ رشید کے ذمے 3,22,000 روپے سرکاری بل واجب الادا ہے۔ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراض بھی عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے موضع سیال میں زمین خریدی لیکن اسے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فیض آباد دھرنا کمیشن نے بیان قلم بند کرانے کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو 3 جنوری کو طلب کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے فیض آباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے۔ اس سے قبل کمیشن سابق وزیر احسن اقبال، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی طلب کیا گیا تھا، جبکہ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کمیشن میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے، جس پر انہیں دوسرا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع۔ لاہور کی سیشن عدالت میں سنم جاوید کے خلاف مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے عدالت سے کہا ہے کہ سنم جاوید نے مزید تفتیش درکار ہے، لہٰذا ملزمہ کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ سنم جاوید کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، تاہم عدالت نے پولیس کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔